ہیں 80% آبادی ہماری ایگریکلچر بیس ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آٹا نہیں ملتا۔ کہاں ہے ہماری پالیسیز؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اب بحیثیت ایک قوم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ ہم ایک قوم ہوتے ہوئے بھی بہت ساری قومیں تو ہیں نا، یہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹا ہے، ہمیں تمہیں مختلف رنگ و نسل میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو بھائی گروہ رہیں گے، رنگ و نسل بھی رہیں گے، زبانیں بھی رہیں گی، علاقے بھی رہیں گے، لیکن یہ سب چیزیں محدود رہیں اپنی ذات تک اور ایک ماڈریٹ لیول تک، نہ کہ اس کو انتہا تک پہنچا دیا جائے کہ اپنے لیے بھی مسئلے کھڑے ہوں اور باقی قوموں ملک کے لیے بھی مسئلے کھڑے ہوں۔ یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، چیز دینا چاہوں گا کہ اس وقت یہاں خانقاہی نظام واحد نظام ہے پھر صاحب جو ہمیں اعتدال پسندی سکھاتا ہے، اور کہیں بھی وہ انتہا پسندی کو نہ آگے بڑھاتا ہے، نہ اس کی وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے۔ جس بھی خانقاہی نظام میں چلیں، جس بھی درگاہی نظام میں چلیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا درس دیا جاتا ہے اور وہی دکھایا جا رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان کو فالو کریں، کیوں نہ ان سے گائیڈ لائن لیں، جہاں ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس ہو اور ہم سب اپنے اپنے رنگ و نسل میں، اپنے اپنے خطے میں، فقے میں، سب چیز میں رہتے ہوئے بھی ایک پاکستانیوں کے آگے چلیں۔ وہی امریکہ تھا، ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ شاید ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم نہ کر سکے ترقی، ہمارے دشمن کے پاس چلا گیا۔ اب ہمارا دشمن سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کو سپلائی کر رہا ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہم نے کی؟ ان کا اگر بنگلور جو ہے پورے امریکہ کو الیکٹرانک سپلائی کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم نے اپنا انفراسٹرکچر بنانے میں دیر کر دی ہے، ہماری بیس نہیں بن رہی، ہماری تعلیم میں ہمیں کمزوری ہے، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کسی دوست نے کہا ہے کہ جلدی چلے ٹرین چھوٹ جائے گی، میں عرض پیش کر رہا ہوں کہ یہ ٹرین یہ والا اسٹیشن تو چھوڑ چکی ہے، ہمیں دوڑ کے اگلے اسٹیشن پہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف ایک دشمن ہمارا نہیں ہے، ہم اگر بھارت کو دشمن کہیں بالکل کہیں، وجہ ہے، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کریں گے، جس جس کو تکلیف ہوگی وہ ہمارا دشمن بنتا جائے گا، چاہے وہ پہلے ہمارا دوست رہا ہو۔ ہم بڑی قوموں پہ نظر ڈالیں، امریکہ چائنا کا کیوں ہے دشمن؟ اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے، کبھی لڑے بھی نہیں ہیں آپس میں۔ نہیں جی، وہ امریکہ چائنا کی اکنامک گروتھ سے گھبرا کے اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ مجھے تو صرف یہ درخواست کرنی ہے کہ ہم اس چیز پہ سوچیں کہ ہم پروگریس میں، جیسے کہتے ہیں کہ کھبے سجے نہ دیکھیں، سیدھے پروگریس میں بڑھتے جائیں، باقی سارے مسئلے خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں۔ اور اس سلسلے میں باقی سارے دوستوں کے ساتھ ہم خانقاہی نظام سے وابستگی رکھنے والے دوست بھی اس چیز میں قوم کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، اب ہم یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے، ان صاحب دربار نے اتنی محنت نہ کی ہوتی، جن کی کوششوں کی بدولت، صدیوں کی کوششوں کی بدولت یہ خطہ پاکستان وجود میں آخر آیا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج انہی خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں، جو ان کے وارثین ہیں، ان پہ بھی وہی ذمہ داری آتی ہے کہ اسی اپنے بزرگوں کی طرز پہ
انہی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے ہم امت مسلمہ کی خدمت کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی ایز اے قوم کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور ہمارا ٹارگٹ ترقی ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ۔ میں بہت ممنون ہوں دوبارہ کہ مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔